السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، یلتی انعمت، جو کہ میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، پر زمانہ والے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، انہیں اللہ نے دنیا میں اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کریں، عبادت کریں اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ تو اس کام کی وجہ سے اللہ نے انہیں دیگر لوگوں کا امام بنایا، رہنمائی کے منصب پر فائز کیا اور باقی تمام جہان والوں پر فضیلت بھی دی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور جو ہے وہ کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب ان پہ زوال آیا تو وہ یہ بھول گئے کہ ان کے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور جس کام کے لیے ان کو عزت دی گئی تھی، فضیلت دی گئی تھی، اس کی بجائے انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یہ فضیلت انہیں اسرائیل کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے ملی ہے، اور پھر وہ اسے نسلی اور گروہی فضیلت سمجھنے لگے۔ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ کیا سمجھنے لگے کہ وہ ایک خاص نسل میں سے ہیں، اور جو بھی اس نسل میں سے ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ حالانکہ کسی کی بھی فضیلت اس بنا پر نہیں ہوتی کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس چیز سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ کون کس کا بچہ ہے، جب تک وہ کام نہ کرے جس کام سے اس کو عزت دی جانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس احساس کو توڑنے کے لیے پھر آخری نبی کو ان کی نسل میں سے اٹھانے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اٹھایا۔ اب اس کی یہاں پہ پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اور سورہ البقرہ کے آغاز میں تقریباً 10 رکوع تک، جہاں سے یا بنی اسرائیل کہہ کے بات شروع ہوئی ہے، مسلسل 10 رکوع تک انہیں ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کو کہا گیا ہے، بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے۔ اور یہاں پہ انہیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کر لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ تاکہ تم قیامت کے دن رسوائی سے بچ سکو۔ لیکن ان ساری نصیحتوں کے باوجود بنی اسرائیل جس سرکشی اور تکبر کا شکار ہوئے اور جس حسد کا شکار ہوئے، انہوں نے وہ کر کے نہ دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے چاہا تھا۔ بہرحال یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ کسی بندے پر کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، اور انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دیے گئے، اور انہوں نے آ کر ان کے ایمان کی تجدید کی، کیونکہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر یہ تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا دین کیا ہے، اور پھر ان کا جو ایمان تھا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ان کے دشمن سے بچایا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا، جو کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سمندر پار کر کے صحرا میں پہنچے تو وہاں نہ کھانے کو تھا اور نہ رہنے کو تھا اور نہ ہی کچھ پینے کو تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو منّا و سلویٰ دیا کھانے کے لیے، اور پینے کے لیے 12 چشمے نکالے، پھر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کرا۔ تو یہ سارے انعامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہیں ان پہ۔ ان کے اندر انبیاء بھیجے، مسلسل ایک کے بعد ایک ان کے اندر وہ لوگ بھیجے، ان کو وہ ترقی دی جو اس کے بعد کسی اور قوم کو نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تمام نعمتوں کا یہاں ایک شمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اور ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، تمہیں امامت عطا کی تھی،
یعنی کہ لیڈرشپ کا رول دیا تھا، تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ فخر جاننا چاہیے تھا، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں کو نا اللہ کی طرف بلانے کو، باقی اقوام کو تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو پھر اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اب بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کا ذکر، نعمتوں کی یاد دہانی، یعنی کہ جب آپ گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل اور احسان کو یاد کیا کریں۔ جیسے کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تو نعمتوں کو مینشن کرنا چاہیے، تکبر اور غرور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے شکر کے لیے کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے اندر، فیملی کے اندر اور افراد کے اندر ایک شکایتی رویہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس موقع پر جو ہے نا کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب پھر انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ بعض قوموں کو بعض قوموں پر فضیلت دی ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہے، فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، نعمتوں میں فرق ہے، اور بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔ کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے اور کسی کو دینی اعتبار سے دی گئی ہے۔ تو تمہیں میں نے فضیلت دی، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور یہ کہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس وقت فضیلت دے سکتا ہے۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے نا، اس پہ ہم گلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس سے شکوہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور بعض لوگوں کو لے کر آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح آزمایا، اور بعض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکلیف میں مبتلا کر کے پھر ان کو آزمایا۔ جس سے اللہ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، کیونکہ یہ تو دنیا کا امتحان ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے ان پر بھی امتحان آتا ہے تو ان سے لے بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں نا یہ لین دین چلتا رہتا ہے، کبھی اللہ دیتا ہے کبھی لیتا ہے۔ جب کچھ ملے تو پھر کیا کرو کہ شکر کرو، اور جب کچھ چلا جائے تو صبر کرو۔ یہی تو کامیابی کا راستہ ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ نعمت پر جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، اور تکلیف اور میں وہ جتنا بھی زیادہ صبر کرتا ہے نا اسے اتنا ہی بڑا اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ نعمت ملی تو بولتے چلے جاتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اور اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ رویہ درست نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو، اسرائیل علیہ السلام کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو کیا یاد کروائیں؟ اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں۔ کیونکہ جب انسان اچھی سوچ رکھتا ہے نا، اچھا سوچتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر سے اچھی وائبس نکلتی ہیں، پازیٹیو وہ باتیں کرتا ہے۔ اور اگر گھر میں جیسے رہتے ہوئے شکوے ہوتے ہیں کہ شوہر کی شکایتیں ہو گئیں، یہ نہیں لے کر آئے، وہ نہیں لے کر آئے، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، فلاں نے ایسا کر دیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں اور سارا ماحول جو ہے وہ بے برکتی اس میں پھیل جاتی ہے۔ دیکھیے ایک پازیٹیو انسان ہونے سے نا آپ کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے، یعنی کہ سب کچھ ہے، میرے پاس جو بھی ہے اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اصل میں کچھ اور بھی حاصل کرو، کیونکہ اور بھی کرو یہ، اور جب یہ سوچ رہے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ناشکری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے، تم کیا کرو؟ اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ان سب چیزوں کو یاد کرو جس میں سے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اور آئندہ کے لیے مت سوچنا، کیونکہ میں نے دنیا میں اگر تمہیں چنا ہے نا تو قیامت کے دن بھی تم اسی چناؤ کی بنا پر جنت میں جا سکتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔